ایڈوکیٹ ہوں اور آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش. میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر 2023 میں جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا, وہ دن انتہائی حیرت انگیز پوری دنیا کے لیے تھا. پوری دنیا ورطۂ حیرت میں پڑ گئی تھی کہ اتنی طاقت اور اتنی زیادہ تیاری سے حماس نے حملہ کیا تھا. ہزاروں بامز جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر برسائے گئے تھے اور پیراشوٹس کے ذریعے میزائل فائر کیے گئے تھے. پیراشوٹ کے ذریعے مسجد اقصی پہ لینڈنگ کی گئی تھی. کتنے ہی اسرائیلی آفیسرز کو یرغمال بنایا تھا, ان کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہوئے دکھایا. بہت ساری خواتین کو آفیسرز کو اسی طرح سے کرتے دکھایا گیا. پورا دنیا بھر کا میڈیا یک آواز اور یک زبان ہو کر یہ ساری چیزیں شیئر کر رہا تھا. اور وہ دن پوری دنیا کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا کہ حماس کے پاس اتنی تیاری کا اور اتنا سب کچھ کیسے اس نے جمع کر لیا, اتنی تیاری انہوں نے کیسے کر لی. کمانڈوز جو کہ دکھائے گئے تھے وہ انتہائی زبردست تھے اور یقیناً وہ اگر حملہ کنٹینیو ہو جاتا تو ایک بہت ہی وننگ پوزیشن میں فلسطین تھا. لیکن حیرت انگیز طور پہ سون آفٹر دیٹ ڈے کہ جس دن حملہ ہوا اور جناب اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس کو اپنے اوپر ایک سنگین حملہ قرار دیا اور اس کے فوراً بعد انہوں نے جنگ کا اعلان کیا اور یقیناً تیاری کر کے وہ متحرک ہوئے. لیکن اس ایک دن کے بعد حماس کا نہ تو کوئی فردر حملہ ہوا اور نہ کوئی ایسی چیز سامنے آئی کہ جس طاقت سے وہ پہلا حملہ تھا 7 تاریخ کا, اس کے بعد حیرت انگیز طور پہ کوئی بھی ان کی طرف سے کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اور پھر یقیناً یہ اسرائیل کی طرف سے انتہائی زبردست بامبنگ کی گئی, انسانیت کو مذاق بنا دیا گیا اور سنگین جنگی خلاف ورزیاں بھی کی گئیں, حتیٰ کہ ہاسپٹلز, اسکولز اور دوسری ایسی تمام عمارات جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں کہ ایسی بلڈنگز کو نشانہ جنگ کے دوران بھی نہیں بنایا جاتا. لیکن اسرائیل نے وہ سب کچھ کر دکھایا کہ بغیر کسی کی پرواہ کیے. اور حیرت انگیز طور پہ یہ جنگ جب بھی اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو وہ یقیناً اسرائیلی پہنچاتا ہے اور اس میں جتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم نظر آتی ہیں, کم دکھائی جاتی ہیں, جبکہ دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ وہاں سے خبریں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں, اس کو خبروں کو نکلنے نہیں دیا جاتا اور انتہائی میزریبل فلسطین کی, غزہ کی صورتحال ہے. لوگوں کو پانی میسر نہیں, لوگوں کو غذائیں میسر نہیں, میڈیکل کی ساری دوائیں جو ہیں وہ شارٹ ہیں اور بجلی میسر نہیں ہے. بیسک آبادی جو ہے وہ یا تو غزہ کو چھوڑ کے جا چکی ہے یا تباہ و برباد ہو چکی ہے یا مار دی گئی ہے یا زخمی حالت میں پڑے ہیں.
جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بے تحاشا لوگ اپنے زخمی ہیں اور انتہائی ایک کثیر ہزاروں کی تعداد ہے جو کہ موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہے. لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو حماس 7 تاریخ کے بعد پلٹ کے دوبارہ نظر آئی اور وہ اس طرح سے غائب ہو گئے جیسے کہ وہ کہیں تھے ہی نہیں, ان کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. نہ صرف یہ بلکہ دوسری تمام قوتیں پاکستان کی, یونائٹڈ نیشن پاکستان کی, دنیا کی یونائٹڈ نیشن اور وہ تمام قوتیں جو کہ دنیا کے مظلوموں کے لیے جانی مانی پہچانی جاتی ہیں کہ وہ کام کرتی ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آئیں اور انتہائی افسوسناک صورتحال میں اس وقت فلسطین ہے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو, فلسطین کی کسی طرح سے مدد کی جائے, ان کو ان کی زخموں کا مرہم پرووائڈ کیا جائے, ان کو کسی طریقے سے بچایا جائے. یہ ہم سب کی دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے, جتنی پاکستان سے اور پاکستانیوں سے ہم سب سے ہو سکے گا ہم انشاءاللہ ہر طرح کی امداد کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں. آپ کا ہمارے ساتھ ہونے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.